اچھا ویسے تو ہم لوگ سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں، صفائیاں کرتی ہیں، کھانا بناتے ہیں، جس طرح سے اب الحمدللہ رمضان المبارک ہے تو ہمارے کام تھوڑے سے اور بڑھ گئے ہیں، لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے سے ہمیں ہمت دی ہے اور ہمیں رمضان المبارک نصیب کیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم دنیا میں نہ ہوتے اور دوسرے لوگ روزے رکھ رہے ہوتے، اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان المبارک ہمیں دیکھنا نصیب کیا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کو ہمیں ہر وقت کر کے تیار رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں کسی وقت بھی ایمرجنسی میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ ایسے کون سے کام ہیں گھر کے جو کہ ہمیں ہر وقت تیار رکھنے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت زبردست باتیں اور ساتھ ساتھ کریں گے اپنی تیار مزیدار سی افطاری۔ اور جناب چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آ چکے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ روزانہ آنے والی مزے کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو جناب ویڈیو میں نے شروع کی ہے ارلی مارننگ سے۔ ارلی مارننگ کا مطلب ہے کہ صبح سحری سے ویڈیو کو سٹارٹ کی ہے، نوافل سے۔ الحمدللہ تہجد کے نوافل میں ادا کر رہی تھی، اس کے بعد پھر میں سحری بناتی ہوں اور اس کے بعد سحری کرنے کے بعد نماز کے بعد پھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا جی جناب سحری کے بعد ہم عورتیں تو سو بھی نہیں سکتی کیونکہ بچے اسکول جاتے ہیں اور جب تک ہم نے لیٹنا ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کر کے تب تک ہمارے بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عورتوں کو ہمت دے کہ ہم لوگ یہ سارے کام جو ہیں ان کو صحیح وقت پر ادا کر سکیں اور اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ اچھا تو یہاں پر میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، ماشاءاللہ بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، بیٹے نے بھی اور بیٹی نے بھی، تو میں یہاں پر بچوں کی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ چیز بناؤں جو میرے بچے بہت شوق سے کھا لیں، کیونکہ انسان خود تو جو ہے نا گزارا کر ہی لیتا ہے، لیکن بچے اگر چیز شوق کے ساتھ نہ کھائیں نا تو پھر محنت ساری بیکار ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ میری ان بہنوں کے لیے میں ایک بات بتاؤں نا کہ لازمی نہیں کہ آپ دوسروں کی طرف دیکھ کے کہیں کہ میں گھر میں سموسے بناؤں گی، میں کباب بناؤں گی، یا پھر میرے سے رول نہیں بن رہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے چکن خرید کے۔ نہیں میری بہنوں، کبھی بھی کسی کی طرف دیکھ کر نا اپنا گھر خراب مت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ ہو اور کسی کے پاس جو ہے نا وہ صرف اتنا ہی ہے کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے اور آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے اپنا گھر خراب کر رہی ہیں۔ نہیں، جس طرح سے آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آلو اتنے سستے ہوئے ہیں، آلو لے کے رکھ لیں، یقین کریں آلو کی اتنی ساری ریسیپیز بن جاتی ہیں نا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ آلو کا کٹلس بنا لیں، آلو کی اس طرح سے سلائسز کاٹ کے ان کو فرائی کر لیں، ان کی جو ہے نا آپ لوگ فرائز بنا لیں، چپس بنا لیں، یا پھر ان کی ٹکیاں بنا لیں جن کو ہم لوگ کٹلس بولتے ہیں۔ تو آلو کے اتنی ساری چیزیں بن جاتی ہیں، پکوڑے بن جاتے ہیں، ان کو بوائل کر کے ان کے فرائز بن جاتے ہیں۔ جو چیز مرضی بنا لیں، اتنے سستے میں تھوڑے سے پیسوں میں، بالکل بھی آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، روزانہ چکن کہاں سے آئے گا، میدا کہاں سے آئے گا، کہاں سے چیزیں آئیں گی۔ ایسے بالکل نہ کریں، دوسروں کی طرف دیکھ کے نا اپنا گھر خراب مت کریں۔ میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بتایا ہے کہ جو کیمرے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا حقیقت کبھی بھی وہ نہیں دکھاتی۔ اور الحمدللہ میں نے جب سے ولاگنگ سٹارٹ کی ہے میں نے اپنی لائف کو اوریجنلی طریقے سے دکھایا ہے، کبھی بھی میں نے کوئی خاص چیز تیار نہیں کی، یا پھر میں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، یا پھر کبھی میں نے کوئی ویڈیو بنانے کے لیے خاص میں تیار نہیں ہوئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، جو ہوتا ہے جیسا ہوتا ہے ویسا ہی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اور جتنا ہم لوگ جو ہے نا نیچرل طریقے سے رہیں گے نا اتنا لوگ ہمیں زیادہ پسند کریں گے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی طرف دیکھ کے نا اپنے گھر میں کی جو بجٹ ہوتا ہے نا اس کو خراب مت کریں۔ اپنے گھر میں بچت کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگ گزارے کے ساتھ گزارا کریں، جس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں کہ تھوڑے پیسوں میں بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ اکثر اوقات ہوتا ہے ہم لوگ جو ہے نا گروسری خریدنے جاتی ہیں، ہم لوگ اس میں سے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے بچا لیتی ہیں نا، تو یہی کفایت شعار جو عورت ہوتی ہے نا اس کا یہی جو ہے نا اس کی یہی نشانی ہوتی ہے۔
اچھا، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ چیزیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں کر کے ہمیشہ کے لیے مطلب کہ تیار رکھنا چاہیے۔ اچھا کہتے ہیں کہ موت کا اور مہمان کا نہیں پتہ کب آ جائے۔ اچھا، دیکھیں اگر ہمارے بچے کھیلتے ہیں گھر میں، ہم بچوں کو کھیلنے سے بھی نہیں روک سکتے کیونکہ بچوں نے کھیلنا ہوتا ہے نا جب، پھر انہوں نے ساری چیزیں الٹی پھلٹی کر کے پھینکنی ہوتی ہیں، پورے گھر کا نظام درم برم کرنا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، یہ چھوٹی سی ٹپ ہے، آپ کوشش کیا کریں کہ بچوں جس کا روم میں بچے کھیل رہے ہیں نا، وہ روم بچوں کے لیے سیپریٹ کر دیں۔ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا آپ لوگوں نے اسی روم میں کھیلنا ہے، وہیں پر کھلونے بکھیرنے ہیں، وہیں پر آپ لوگوں نے بھاگنا دوڑنا ہے، اور اسی کو پھر آپ لوگ دوبارہ جو ہے نا ریسیٹ کر دیں۔ اور ایک کمرہ اپنے لازمی اس کی صفائی کر کے، اس کو صاف ستھرا کر کے، اس کے اندر جو ہے نا اچھی سی، اگر آپ کے پاس کوئی بیڈ کوئی صوفہ کچھ بھی نہیں ہے نا، اس کے اندر اچھی سی چارپائیاں بچھا کے نا اس کو صاف ستھرا کر کے آپ لوگ جو ہے نا چھوڑ دیں، تاکہ اگر آپ کے پاس گھر میں جو ہے نا اچانک سے بھی کوئی مہمان آ گیا ہے نا، تو آپ کا گھر صاف ستھرا ہو اور آپ اس کو فوراً سے اس روم میں بٹھا سکیں۔ یہ نہ ہو کہ سارے گھر میں بکھیرا پڑا ہو اور جب مہمان گھر میں آ جائے اور آپ لوگ جلدی سے صفائیاں کرنی شروع کر دیں۔ ایسا ہم نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ یہی ایک نشانی ہوتی ہے صاف ستھری عورت کی۔ ہمارے بڑے جو ہے نا کہا کرتے ہیں کہ جو جس عورت کا کچن اور واش روم صاف ہوتا ہے نا، وہ عورت سب سے صاف ستھری ہوتی ہے۔ جتنا ہم لوگ دوسروں کو مرضی دکھا لیں کہ ہم بڑے صاف ستھرے ہیں، ہمارے گھر میں جب کوئی آتا ہے نا تو وہ دیکھتے ساری پہچان جاتا ہے کہ یہ عورت صاف ستھری ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں بتانے کی منہ سے ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے عمل جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری کفایت شعاری کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے اگر صاف ستھرے ہوں گے، ہمارا گھر اگر صاف ستھرا ہوگا، تو دیکھنے والے کو خود پتہ چل جائے گا کہ عورت کتنی کفایت شعار ہے اور کتنی صاف ستھری ہے۔ یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، اگر ہم لوگ ان کا دھیان رکھ لینا تو ہم لوگ بھی امیروں جیسی لگژری لائف گزار سکتی ہیں۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں، جو ہے نا فضول خرچی مت کریں، کوشش کریں کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہی خریدیں، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو نہ خریدیں۔ اس طرح سے رمضان مبارک ہے، اگر آپ نے 2 سوٹ خریدنے ہیں تو ایک خرید لیں، ایک کسی غریب کو لے کر دے دیں۔ اس کا آپ کو اتنا ثواب ملے گا، آپ کے رزق میں اتنی برکت پڑے گی، یقین نہیں کریں گی آپ کہ یہ بالکل حقیقت ہے۔ یہ صدقہ ہوتا ہے اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ ہزار ہاں بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کی جو ہے نا مدد کرنے والے بنائے، آمین۔ کیونکہ ہم نے اپنے گھر سے کچھ نہیں دینا ہوتا، ہم نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرتا ہے نا، اس میں غریبوں کا حصہ شامل ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم لوگ روزے رکھتے ہو تو روزوں کا بھی تم لوگ صدقہ جو ہے نا ادا کرو۔ اب وہ کیسے، یہ فطرانہ جو ہوتا ہے یہ وہی ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ فطرانہ نہیں دیتے ہمارے تو کہا جاتا ہے کہ روزے قبول نہیں ہوتے۔ اب یہ خدا جانے، لیکن کہا ایسے ہی جاتا ہے۔ تو اپنا فطرانہ لازمی ٹائم سے ادا کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عید سے ایک دن پہلے ہم لوگ فطرانہ ادا کر رہے ہیں، نہیں، پہلے دیں تاکہ کوئی بندہ اپنے گھر کا کوئی راشن خرید سکے، کوئی اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید سکے۔ ہو سکتا ہے کسی کے گھر کے حالات بہت خراب ہوں تو اور اس نے کچھ بھی نہ خریدا ہو، اور آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے وہ کچھ نہ کچھ خرید لے، اور آپ کو پھر وہ جب تو وہ دعائیں دے گا نا، یقین کریں وہ دعائیں آپ لاکھوں کروڑوں روپے میں بھی نہیں خرید سکتے۔ آپ کی اس کی وہ دی ہوئی دعائیں نا آپ کے نصیب بدل دیں گی۔ سو اس لیے میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ رمضان مبارک ہے، کوشش کریں کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں بھی وہ خوشیاں نصیب ہوتی ہیں کہ جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ سو اس لیے دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں، تھوڑی کریں۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ لاکھوں روپے دوسروں کو دیں، نہیں، 50 سے شروع کریں، 50 دیں، 100 دیں، 200 دیں، 500 دیں، 1000 دیں، جتنی آپ میں ہمت ہے اتنی آپ دوسروں کی خدمت کریں۔ اچھا جناب، یہاں پر میں یہ رولز بنا رہی تھی، جس طرح سے ہم لوگ سموسے بناتے ہیں نا، بالکل اسی طرح سے اس کی ریسپی ہے۔ ریسپی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اور یہ بڑے ہی مزیدار بنتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے آپ لوگ لازمی ٹرائی کیجئے گا، اور جس طرح سے میں نے پہلے بتایا ہے نا، بالکل کم خرچے میں تیار ہو جاتے ہیں۔ صرف آلو بوائل کرنے ہیں، اس کے اندر ہم نے سارے مسالے ایڈ کر دینے ہیں، ہرا دھنیا آپ ایڈ کر لیں،
تو یہاں پر میں نے ہرا دھنیا ایڈ نہیں کیا کیونکہ میرے بچے نہیں کھاتے، وہ نکال نکال کے باہر پھینکتے رہتے ہیں، اور یہ نا بڑے ہی مزیدار جو ہے نا بنتے ہیں، بڑے کرسپی سے بن جاتے ہیں۔ تو میں نے ادھر تھوڑا سا بالکل میدا لیا تھا، اور میدے کی میں نے روٹی اس طرح سے بیل کے نا اس کے اندر مسالہ لگا کے اس کو رول کر کے اس طریقے سے ان کی کٹنگ کر لی ہے، اور یہ بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں۔ آپ لوگ کبھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ آپ لوگوں نے روزانہ میری افطاری دیکھی ہے، میں روز اپنی تقریباً ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی کر دیتی ہوں۔ تو میری افطاری میں آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہوتی، نہ میں کبھی باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے منگواتی ہوں۔ بس یہی سبق ہوتا ہے کہ گھر پر بنائیں، تھوڑا بنائیں، کفایت شعاری کے ساتھ بنائیں، اور وہ چیز بنائیں جو بچے بھی شوق سے کھا لیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والوں میں سے بنائے، کبھی بھی مانگنے والوں میں سے نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فقیر رکھے، اور اپنے در کا فقیر رکھے، اور اپنے در کا فقیر رکھے، بس یہی میری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، کیونکہ کوئی دیتا ہے تو پھر وہ بعد میں تانا دیتا ہے، لیکن رب کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو انسان کو دیتی ہے تو پھر بعد میں تانا نہیں دیتا۔ اچھا، یہی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کامنٹ لازمی کیجیے گا۔ ملیں گے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔